آپ کی وجہ سے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا. ہم نے لیے نہیں بٹ کوائن, اب دیکھو کہاں پہنچ گئے. ایک مضمون میں نے شیئر کیا ہے جو فروری 2018 میں نے لکھا تھا. یہ جو نور فورم کا واٹس ایپ گروپ ہے اس میں شیئر کیا میں نے. اس میں جو باتیں بیان ہوئیں اس طرح کی کچھ باتیں ہیں. میں کوئی حوصلہ ختم کرنے نہیں, حوصلہ بڑھانے آیا ہوں. لیکن جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ آپ یس یا نو بولیں, میں اس کے بجائے ایک نیا زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے, یہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ کے اندر کسی چیز میں تیزی آ جائے تو آپ سمجھیں سب کچھ یہی ہے, یا ہم اس کا ایک یا دو زاویہ دیکھ لیں تو ہم سمجھیں کہ بس سب کچھ یہی ہے. تو میں کچھ ڈیفرنٹ زاویہ آپ کے سامنے مختصر گفتگو میں رکھنا چاہوں گا کہ جو ٹریڈنگ ہے یا جو مال ہونے کا معاملہ ہے, اس کی بنیاد ہے ضرورت. یعنی ایک کسان نے اگر اناج اگایا ہے یا کسی نے جا کے اس سے خریدا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے. کسی کو اناج چاہیے تو کسان والے کو جو ہے پیسہ چاہیے بیج خریدنے کے لیے. پوری کی پوری جو دنیا چل رہی ہے ٹریڈنگ میں وہ ضرورت پر چل رہی ہے. موبائل جب تک ایجاد نہیں ہوا تھا یہ اتنی بڑی انڈسٹری کہاں تھی, مطلب کہیں بھی نہیں تھی انڈسٹری. جب ایجاد ہوا موبائل ہماری ضرورت بنی تو اب ایک انڈسٹری سامنے آ گئی. تو پہلے تو ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی ایک ٹیکنالوجی کے طور پر کوئی بری بات نہیں ہے. اس کے بہتر استعمال جہاں جہاں ممکن ہے اس سے فوائد اٹھائے جائیں. مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ دبئی میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ میں نافذ ہونے جا رہی ہے کہ اب ڈاکومنٹ ختم ہو جائیں گے اور آپ کا جو ہے ڈیجیٹل کوڈ ہوگا, اس کی بنیاد پر آپ کا جو پلاٹ ہے یا آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی شناخت ہو سکے گی. تو بات تو خیر جعل سازی ویسے ہی نہ ہونے کے برابر ہے. اگر یہ چیز یہاں آ جائے تو جو دو ڈبل فائلیں بنتی ہیں وہ ساری ختم ہو جائیں گی. بہت ساری جگہوں پر جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں بلاک چین ٹیکنالوجی کو یوز کیا گیا ہے. 2 دن پہلے ہی میں پڑھ رہا تھا BBC نیوز پر کہ جو پرانی قسم کے نوادرات ہوتے ہیں تو اس کے اندر جعل سازی ہو جاتی ہے. ایک بندہ آتا ہے کہ جناب یہ تو 500 سال پرانا ہے, تو نوادرات کے اوپر جو ہے بلاک چین ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کو کوڈ ڈال دیا جائے گا اور اس کے ذریعے وہ پہچانے جائیں گے. کوئی ادارہ ایسا وجود میں آ جائے گا کہ اس کی شناخت ہوگی. تو ایز اے ٹیکنالوجی بلاک چین بہت اچھی چیز ہے, کوئی بری چیز نہیں ہے. جہاں جہاں مثبت اور بہتر استعمال ہوتا ہو کوئی ایشو نہیں ہے. ہم آلریڈی جو ہے وہ غیر مادی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں. آپ ویب سائٹ بناتے ہیں, سرور کرائے پر لیتے ہیں, ایک کمپنی ہے وہ اپنی کمپنی کے نام سے ای میل بناتی ہے, وہ اس کے بدلے میں جو پے کرتی ہے. تو یہ ہماری ویب سائٹ, ہمارا ای میل سسٹم, یہ ہماری ایک ضرورت ہے. لیکن میں ایک کویشچن کروں گا, ہماری خواتین جو ہے پاکستان میں کتنی تعداد میں پیاز خریدتی ہوں گی روزانہ؟ اندازہ بتا دیں کتنے لاکھ ہوں گے صرف پاکستان میں؟ 2 ملین. اور پوری دنیا میں بٹ کوائن کی یومیہ ٹریڈنگ کتنی ہے؟ 3 لاکھ. ٹھیک ہے, پوری دنیا کی ٹریڈنگ آج 3 لاکھ پر کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمارے یہاں پیاز جو ہے کئی ملین جو ہے نا وہ پرسن جو ہے وہ خرید رہے ہیں صرف پاکستان کے اندر. تو کیا بٹ کوائن ہماری ضرورت ہے آج کے دور کے اندر؟ اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھیں کہ وہ آپ کی فیکٹری لگانے کے لیے ضروری ہے, آپ کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے لیے بٹ کوائن ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. آپ بٹ کوائن آپ کے پاس ہوگا تو آپ ٹیکنالوجی لگائیں گے ورنہ نہیں لگائیں گے. آپ کو افراد کے لیے, ہیومن ریسورسز کے لیے بٹ کوائن چاہیے, اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہیں ہے. تو اس بات پر غور کیا جائے, ایک دعوت فکر میں دے رہا ہوں کہ آیا یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت بن گئی ہے یا نہیں بنی. پھر جو اسٹیبل ہونا
بٹ کوائن کے اندر ہے، باقی کرنسیز کے اندر تو وہ معاملہ نہیں ہے. پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک اچھی سوسائٹی جہاں لانچ ہوتی ہے اس کے ارد گرد جو کچی آبادی ہوتی ہے تو اس کچی آبادی کے ریٹ بھی بڑھ جاتے ہیں. تو ڈیجیٹل کرنسی کے نام پر نت نیا جو ہے وہ فراڈ سامنے آ رہا ہے. اب ایک پائی کے نام سے ایک آئی ہے ٹیکنالوجی. میں نے ایک آرٹیکل شیئر بھی کیا تھا نور فورم کے گروپ میں. ایکسپریس نیوز پر کسی نے جو پائی کرنسی ہے اس کے فراڈ ہونے پر پورا آرٹیکل لکھا تھا. ون کوائن کے نام سے جو ہے وہ ایک بہت شہرت پائی، پاکستان میں بھی شہرت پائی. بی بی سی نیوز نے، بی بی سی اردو جو ویب سائٹ ہے، بہت تفصیل کے ساتھ اس محترمہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ون کوائن کا فراڈ کر کے غائب ہو چکی ہے. اربوں ڈالر کا جو ہے وہ اسکینڈل ہے. پوری دنیا کی ایجنسیاں اس کو ڈھونڈ رہی ہیں. اس خاتون کا میں نام بھول گیا، وہ مل ہی نہیں رہی جناب کسی کو. تو ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ٹیکنالوجی جہاں استعمال ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے. الحکمت دالۃ المومنی، حکمت مومن کا گم شدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے گی ہم لیں گے. لائیو جا رہا ورنہ میں ایک مثال اور دیتا، بڑی اچھی مثال تھی. ایک اور زاویہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک کسی پروڈکٹ کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو یورپ وغیرہ سے گھڑی آیا کرتی تھی، پیتل کی گھڑی ہوتی تھی، سونے کا پانی چڑھا ہوتا تھا، اور مسلمان چاندی دے کر پیتل خریدا کرتے تھے. تو آپ نے بڑی ہی خوب بات وہاں ارشاد فرمائی کہ مسلمان وہاں معاشی طور پر ویسے ہی کمزور تھے، اور غیر مسلم خاص طور پر ہندو کمیونٹی وہ معاشی طور پر مضبوط تھی. تو وہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ کیسی دانش مندی ہے کہ آپ چاندی دے کر، پاؤ چاندی دے کر چھٹاک بھر جو ہے وہ پیتل خریدتے ہیں. تو آج آپ کی انڈسٹری سے بٹ کوائن کے لیے اگر پیسہ نکلتا ہے تو کہاں جائے گا، کس کے ہاتھ میں جائے گا؟ اس کو کوئی ریگولیٹ نہیں کر سکتا. سسٹم ہی ایسا ہے، ڈی سینٹرلائز ہے. یہی بٹ کوائن کی کامیابی ہے. لیکن وہ ہمارا نکلا ہوا پیسہ 80 لاکھ روپے آپ دیں گے، 1 کروڑ ملے گا آپ کو، وہ جائے گا کہاں؟ فائدہ کس کو پہنچے گا؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے. آپ لوگ فائننس سے متعلق ہیں، اس نقطے پر غور کریں گے. دوسری بات یہ ہے، چونکہ ہم کوئی بھی نئی چیز مارکیٹ میں آئے تو لوگ پوچھنے آتے ہیں. کراچی میں ایک بہت بڑی سوسائٹی لانچ ہوئی، بہت بڑی سوسائٹی، میں نام نہیں لے رہا، آپ سمجھ گئے ہوں گے. سب سے بڑی سوسائٹی بھی کیا ہے، پوری دنیا ہے، وہ لانچ ہوئی. ہم نے کہا کہ شرعی اصول و ضوابط کے تحت یہ اس وقت جائز ہو سکتی ہے. ہمارا فتویٰ یہ ہے، اس سے علماء اہل سنت میں سے ہی اور اوپینینز بھی سامنے آئے. ہم نے کہا ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ پلاٹ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا پلاٹ کہاں ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہوں کہ بھئی ہاں یہ میرا پلاٹ ہے، پھر آپ بک کر لیں. اتنی تیزی تھی مارکیٹ کے اندر، اتنی تیزی تھی، کسی نے بات مانی، کسی نے نہیں مانی. اور ایک رف اندازے کے مطابق، موٹے سے اندازے کے مطابق، ایک چھوٹی سی کہیں گے ہم، پوری دنیا کے سامنے سے چھوٹی سی ہے، چھوٹی سی جگہ میں ایک موٹا سا اندازہ یہ ہے کہ 30,000 سے زیادہ آج لوگ ایسے ہیں جس کے ہاتھ میں فائل ہے، پلاٹ نہیں ہے. کالونی پراپرٹی والوں نے بول دیا کہ آپ فارغ ہیں، چیک دیے جا رہے ہیں. وہ چیک جو ہے وہ سال کا وعدہ، 6 مہینے کا وعدہ، 2 سال کا وعدہ، اور پھر وہ لوگ خوار ہوتے ہوئے گھوم رہے ہیں. 30,000 سے زیادہ ایسے افراد ہوں گے. تو 30,000 سے زیادہ افراد کا کیا مطلب ہے؟ 30 لاکھ کا کم سے کم ایک پلاٹ تھا، چلو 18 لاکھ کا لگا لیں ہم، کتنا بڑا فگر جا کر بنا ہے فراڈ کا. تو معاملہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال اور ابہام، آپ ایک چیز خرید رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، تو آگے جا کے آپ کو نقصان دے سکتا ہے. ایشو یہاں پر یہ ہے کہ دنیا میں 2 چیزیں ہمیشہ سے رہی ہے، وہ بارٹر سسٹم میں ہو یا ایک طرف کچھ مال ہو، ایک طرف
نقدی چیز ہو. خرید و فروخت کو عربی میں دو الفاظوں میں بیان کیا گیا ہے, مبادلۃ المال بالمال, مال کے بدلے مال کا تبادلہ ٹریڈنگ کہلاتا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ کرنسی ہے یا مال ہے, اس بحث سے ہٹ کر قطع نظر کرتے ہوئے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے. آپ اس 9 سال کی ہسٹری نکالیں, 9 سال تو بہت دور ہیں, دور کی بات ہے, جب سے تیزی آئی ہے 2015 سے آپ یا 2018 سے لے لیں ہسٹری, کہ آج تک جو ہے جو آپ نے خریدا صرف ایک ڈیجیٹل کوڈ کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہے, لیکن اس ڈیجیٹل کوڈ پر کتنے سائبر حملے ہو چکے ہیں, کتنے اربوں کا جو مال و اسباب ہے جو لوگوں نے اس ڈیجیٹل ایسٹ کو خریدنے کے لیے خرچ کیا تھا وہ ان کے ہاتھوں سے چلا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے کی جو ویلیو ہے, پیسے کی ویلیو پر بات ہوئی, مجھے یاد ہے کہ ہم نے بغداد شریف میں 2015 میں ناشتہ کیا تھا, کئی ہزار عراقی کرنسی دے کر ناشتہ کیا تھا. سم 15 دن کا پیکج کروایا تھا نیٹ کا, 35,000 عراقی دینار ہم نے دیے تھے. تو اتنی ڈی ویلیو کرنسی ہو چکی ہے. معاملہ یہ ہے کہ کرنسی کاغذ کا ٹکڑا ہے نا, کرنسی پیتل نہیں ہے, کرنسی چاندی نہیں ہے, سونا نہیں ہے, آج کی کرنسی پیپر کرنسی. لیکن گورنمنٹ کی شیورٹی پر ہم کرنسی خریدتے ہیں. گورنمنٹ کہتی ہے 5,000 کے نوٹ کے بند ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں, اگر وہ نوٹ بند ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا, گورنمنٹ اس کی جواب دہ ہے, گورنمنٹ ہمیں رقم لوٹائے گی. تو دنیا بھر کی جو پیپر کرنسیز ہیں یہ ڈیپینڈ کرتی ہیں گورنمنٹ کی سیکیورٹی پر. گورنمنٹ کہتی ہے یہ ہم اس کے جواب دہ ہیں, حامل ہذا کو مبلغ اتنے اس پیپر کے بدلے میں ادا کیے جائیں گے. اگر کسی موقع پر یہ ہوتا ہے, یہ ستوسی صاحب نے جو کچھ ایجاد کیا ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کہتی ہے کیا ضرورت ہے ہمیں ادھر ادھر جانے کی, ہم اپنا ایجاد کرتے ہیں, ہم جواب دیں. یہ جو ڈیجیٹل کوڈ آپ کے پاس آئے گا, کسی بھی موقع پر آپ کو واپس کرنا ہوگا, ہم آپ کو واپس کریں گے, کم سے کم اتنی قیمت ہم آپ کو دیں گے, باقی جو مارکیٹ ہو. تو اس کے اندر جو یقینی صورتحال وہ بڑھ جائے گی. اب اس وقت بھی رول یہ ہے بٹ کوائن کے اندر کہ کیونکہ یہ ڈی سینٹرلائز ہے, سرور نہیں ہے, دنیا کے لاکھوں کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا مائننگ ہوتی ہے, کہ اگر کوئی شخص بٹ کوائن خریدتا چلا گیا اور 51% اس نے خرید لیے, وہ کسی کا بھی والیٹ خالی کر سکتا ہے, یہ رول ہے. کہاں ہیں ہمارے سر جو تھے, اس کے پاس آ گیا. اگر 50% سے زیادہ لوگ اگر اس کو انویلیڈیٹ کرتے ہیں یا بولیں بھائی یہ ڈیٹا غلط ہے اور ہمارا ڈیٹا صحیح ہے, تو وہ قابض ہو جائیں گے, سب کے والیٹ خالی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آج بھی سچویشن موجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابہام اپ ڈاؤن اتنا ہے. آپ سب فائنانس کے لوگ ہیں, رسک مینجمنٹ ہر شعبے کے اندر ہوتا ہے. کون سا شعبہ ہے جہاں رسک مینجمنٹ نہ ہوتا ہو؟ ٹھیک ہے, کمپنیاں ڈیپینڈ اس پر کرتی ہیں. کون سا ادارہ ایسا ہے کہ جس نے یہ ڈیجیٹل کرنسی کا رسک مینجمنٹ کی کمپنی بنائی ہوئی ہے؟ جس سے آپ پوچھیں کہ بھائی کیا صورتحال ہوگی کل کی اگلے مہینے کی, کوئی نہیں بتائے گا. اگر یہی کیفیت پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج میں ہو جائے, اگلے دن ایک آدمی جا کر نہیں خریدے گا. تو ایک قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ جو رسک اس کے اندر پایا جا رہا ہے, اپ ڈاؤن ہونے کا رسک, وہ اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ کمپنی, اگر کمپنی قائم ہو اور لوگوں کو یہ کہے کہ جی آپ اس کے شیئر خریدیں, تو لوگ تیار نہیں ہوں گے. کہاں جو ہے وہ 2018 میں 12 میں شاید یا 15 میں 3,000 کا تھا, اور کہاں $30,000 جو ہے وہ کراس کر چکا ہے یا پہنچ چکا ہے اس پر, اور مزید کیا ہوگا کوئی نہیں پتا. جو ممالک کی مثال دی گئی, تو ان ممالک نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی پارٹی کر رہی ہے کام تو کر لے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کرنسی کا جو رسک ہے وہ اپنے ذمے لیتے ہیں. جس طرح ایک ملک کہتا ہے آپ کو فیکٹری کھولنی ہے, کھول لیں آپ, کوئی ایشو نہیں ہے, تو بندہ فیکٹری کھول لیتا ہے, لیکن اس کی فیکٹری کی حکومت مالک نہیں بنتی. بعض شعبے ہوتے ہیں ایسے
کہ گورنمنٹ وہاں ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جیسے آپ ٹریول ایجنسی کھولنا چاہتے ہیں تو ٹریول ایجنسی آپ نہیں کھول سکتے, آپ کو کئی کروڑ کا جو ہے وہ ڈپازٹ جمع کرنا پڑے گا, سیکیورٹی جمع کرنی پڑے گی, تاکہ کل آپ فراڈ کر بھاگ جاتے ہیں تو حکومت اس سیکیورٹی کو لے کر لوگوں کا جو لاس ہے وہ پورا کر سکے. تو جن ممالک نے اجازت دی ہے تو یہ تھوڑی کہا انہوں نے کہ جناب اس کا رسک ہمارے اوپر آ گیا ہے, یا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, کوئی فراڈ ہوا تو ہم ساتھ دیں گے. اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے, کوئی ایسی صورت بنتی ہے, یہ نظام اتنا پھیلتا ہے کہ ابہام, غیر یقینی صورتحال, رسک فیکٹر واضح ہو جاتا ہے. ایک عام جو نا وہ کنسیپٹ علماء کے خلاف پھیلایا جاتا ہے, دیکھو کل یہ مائک کو بھی ناجائز کہتے تھے, کل یہ کیمرے کو بھی ناجائز کہتے تھے, کل یہ پرفیوم کو بھی ناجائز کہتے تھے, اب جائز کہہ دیا نا. میری ساری گفتگو کا مقصد ان نکات کو جو میں شیئر کر رہا ہوں یہ ہے کہ اس وقت اگر تحفظات ہیں کسی زاویے سے تو اس کی ایک بنیاد ہے, اور اس بنیاد کو لے کر اندھیرے میں تیر اگر کوئی چلائے کہ جناب ٹھیک ہے لو خریدو, تو کتنا بڑا لاس ہو سکتا ہے. اور بعض ملکوں نے سبق سیکھا ہے اس سے. اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے منی لانڈرنگ اس کی وجہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو. یعنی دبئی میں ایک وقت میں اس کے جو ہے وہ بوتھ موجود تھے کہ آپ جا کر اس سے کیش کروا سکتے تھے, ختم کر دیے گئے 2015 کے بعد, شاید ختم کر دیے گئے, اس سے پہلے موجود تھے. اپ ڈاؤن بہت زیادہ ہے. ایز اے اپنی ضرورت کے ہمیں ٹیکنالوجی کے طور پر استعمال کرنا ہے, اصل تو یہ میتھمیٹک ہے. ہمارے شمائل بھائی نے سوال کیا تھا کہ یہ بڑھا کیوں نہیں, تو یہ الگورتھم جو ہے میتھمیٹک کا ایک شعبہ ہے, یہ اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے. میتھمیٹکس سے کا ایک چیپٹر ہے جو یوز ہوا ہے, اس کو جب آپ پھینکتے ہیں تو اس کی ایک حد بنتی ہے, وہ اس حد سے باہر نہیں آ سکتا. 21 ملین اگر اس کی حد ہے, اس سے باہر نہیں جا سکے گا یہ. اب اس کے بعد کیا ہوگا پھر؟ اچھا, پھر جتنی آج ٹرسٹ لوگ کر رہے ہیں بٹ کوائن پر, دیگر کرنسیوں پر تو اتنا نہیں کر رہے, اس کی بھی 2-3 وہ بن جاتی ہیں کیٹیگری. لیکن ایک شخص آ جاتا ہے مارکیٹ میں آج, یہ تو آپ بھی یہاں بیٹھے بیٹھے پلان کر سکتے ہیں کہ چلو ہم نے ایک نئی کرنسی نکالی ہے, آپ کے ساتھ لوگ جڑتے چلے جائیں گے, مائننگ ہوتی چلی جائے گی, یہ رواج پکڑتا چلا جائے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو اسٹیبل کون کرے گا؟ اگر آج کوئی نئی ڈیجیٹل کرنسی بنانا چاہتا ہے, وہ کیسے اسٹیبل ہوگی؟ کیا اس کی مارکیٹ ہے, کیا اس کی ضرورت ہے؟ تو کھیل جو ہے نا, کھیل بہت پیچیدہ ہے. آج تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ آپ کی کوئی شناخت نہیں ہوتی, یہ اس میں ضرور ہوتا ہے کہ پبلک لیجر ہوتا ہے, ہر بندہ کیا کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ اپنے ڈمی نیم سے موجود ہے. کل کو یہ نہ ہو کہ وہ جو ایک اسکینڈل آیا تھا برطانیہ کا کہ جس نے جو ہے وہ مختلف کمپنیوں کے نام پہ اپنی جائیدادیں وہ کی ہوئی تھیں, وہ ساری باہر آ گئی ہیں. پتہ چلے کہ آئی پی ایڈریس سے سارا کا سارا سرمایہ باہر آ گیا ہے, اور جو چھپانا چاہتا تھا پتہ چل گیا ہے کہ جناب کس نے کتنے ٹرانزیکشن کی ہے. اتنا بڑا سسٹم کیسے, ایک ستوشی کیا چیز ہے کہ جو دنیا کو کیپچر کر لے گا, اتنا بڑا سسٹم لے آئے گا؟ اتنا آسان نہیں ہے. ستوشی والی کہانی بھی ایک کہانی ہے جو ہمارا ایک لگتا ہے ہمیں, مطلب ظاہر بات ہے جس طرح ستوشی کا نہیں پتہ کہاں گیا, کون تھا, کہاں پیدا ہوا, کہاں غائب ہو گیا, وہی معاملہ ہمارے ساتھ ہے. 1-2 پوائنٹ اور عرض کرتا ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو مطلب کہ ایک نئی دنیا سمجھتا ہے تو یہ دنیا تھوڑی سی مشکل ہے, ہماری ضروریات سے مطابقت نہیں رکھتی. رسک فیکٹر کے تعلق سے تحفظات اس پر پیدا ہوتے ہیں. اس کے اندر جو ایک تو رسک فیکٹر یوں ہے کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ کیپچر وہ ہو سکتی ہے, آپ کا جو ہے پاسورڈ چوری ہو سکتا ہے, آپ کا جو ہے وہ جتنا سرمایہ ہے آپ کا والیٹ خالی ہو سکتا ہے, اور ایسے کیس ہوتے رہے ہیں. تیسرا جتنی اپ ڈاؤن ہے, اس اپ ڈاؤن کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں. بس آخری جملے پر اختتام کروں گا میں. کرنسی پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن 1912 کے قریب آپ مدینہ مکہ مکرمہ حاضر ہوئے. تو 1785 جو سن ہے اس میں کرنسی ایجاد ہوئی ہے, ہو سکتا ہوئی ہو,
کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو، لیکن اس وقت ہندوستان کے اندر کرنسی نہیں آئی تھی. یعنی پائی پیسہ، جن کے والدین تو ہوں یا نہ ہوں، دادا وغیرہ سے سنا ہو، ہندوستان میں آخری وقت تک جو ہے وہ چاندی کی کرنسی چلتی رہی ہے، چاندی کا چلن عام تھا. اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ بہار شریعت پڑھتے ہوئے ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. روپیہ 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 سود کے مسائل کو سمجھاتے ہوئے، تو بہار شریعت اور فتاوی رضیہ میں لفظ روپیہ جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہاں مراد ہے چاندی کا روپیہ. تو اتنی ہندوستان کے اندر اس وقت چاندی رائج تھی کہ کتابوں میں اسی کو بیان کیا گیا. کہیں کہیں نوٹ بیان کیا ہے، نوٹ آیا تھا نیا نیا. اعتراض ہوا کہ بھئی یہ کرنسی آیا کہ سونے چاندی کی جگہ لے گی یا نہیں لے گی. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1912 میں کفل الفقیہ الفاہم کے نام سے ایک رسالہ لکھا مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر، اور ثابت کیا کہ نوٹ کرنسی ہے. اور دنیا میں بہت بعد میں آ کے میں نے ایک کتاب لکھی ہے فقہ المعاملات میں فتاوی رضویہ کا کردار، مختصر سا رسالہ ہے. اس کا ایک چیپٹر کرنسی کی ہسٹری اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے پورے اس کی تفصیل پر ہے. جدہ کی مجلس نے 1980 میں آ کر یہ فیصلہ دیا، کویت کی مجلس نے 1960 میں فیصلہ دیا، انڈیا کی مجلس تھی، کچھ لوگ تھے جنہوں نے نہیں مانا تھا اعلیٰ حضرت کی بات. 1985 میں یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس نوٹ کو جو ہے وہ کرنسی مانتے ہیں. پاکستان میں کراچی میں آج بھی ایک مدرسہ ہے، ہمارا نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سونے کے بدلے جو ہے وہ ادھار، مطلب کرنسی کے بدلے ادھار سونا نہیں خرید سکتے. ان کا موقف یہ ہے کہ آج بھی جو ہے وہ کرنسی سونے کے قائم مقام ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اب تو اسٹیٹ بینک اور جو ریزرو بینک ہے دنیا بھر کے، انہوں نے بھی اس کا التزام ختم کر دیا ہے کہ سونا ہوگا تو آپ کرنسی جاری کریں گے ورنہ نہیں. ایسا نہیں ہے، خود مستقل ایک وہ ہے، خود مستقل ایک اس کی حیثیت ہے. ایک تھوڑی سی معروضات تھی میں نے بیان کی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جہاں اس کے 85 استعمال موجود ہیں تو ہم پیچھے نہ ہٹیں، ٹیکنالوجی کو حاصل کریں، آگے بڑھیں، اور اس ٹیکنالوجی کا جہاں جہاں مثبت استعمال ہے اس مثبت استعمال پر ہم اس کا یوز کریں. ہم یعنی آپ اگر جائیں گے تو پاکستان اور انڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے. پاکستان اور انڈیا ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے آئی ٹی سیکٹر کے لیے. وہاں جو کام ہوتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں، ان کے جو ہے وہ اصل جو ٹیمیں ہیں وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہیں. انڈیا میں زیادہ کام ہو رہا ہے، پاکستان میں تھوڑا کم ہو رہا ہے، اب تھوڑی زیادہ پھیلنا شروع ہوا ہے. تو ایز اے آئی ٹی کے طور پر، آئی ٹی سیکٹر کے طور پر بلاک چین کا جہاں بہتر سے بہتر استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سیلانی والوں نے بھی شروع کیا ہے مصنوعی ذہانت کے اوپر، یہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اس طور پر کوئی حرج نہیں ہے. جی 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 دیکھیں، فقہی نقطہ نگاہ سے کرنسی تو اس کو نہیں کہہ سکتے. زیادہ سے زیادہ اگر آپ کہیں گے اس کا چلن اتنا ہو جائے کہ دنیا میں 3 ارب روزانہ جو ہے نا وہ ٹرانزیکشن اس کی ہو رہی ہوں، تو ہم کہیں گے لوگوں نے قبول کر لیا ہے. مال کی تعریف یہ ہے، ما یمیل الیہ الطباع، طبیعتیں جس کی طرف مائل ہو وہ مال ہوتا ہے. ویمکن ادخارہ، اس کا ذخیرہ کرنا ممکن ہو، تو زیادہ زیادہ یہ مال ہو سکتا ہے. نہیں، مال اگر ہے تو جائز، تو مال تو جائز ہے نا. ہاں، کموڈٹی کے طور پر ایکسیپٹ ہو سکتا ہے. اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز خرید کر ڈیجیٹل کرنسی دے رہے ہوں. زیادہ تر جو ہے نا یہ شیئر کی طرح استعمال ہو رہا ہے، ایک خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے، ایک خرید رہا ہے ایک بیچ رہا ہے. زیادہ تر یوز اب تک اس کا ہی ہے. یا پھر وہ اغوا کار استعمال کر رہے ہیں کہ بھئی ہیک کر لیا کسی کا سسٹم، بٹ کوائن دو، بندہ اغوا کر لیا. پاکستان میں ہوا، لاہور میں 2 غیر ملکی آئے ہیں پچھلے مہینے، وہ اغوا ہوئے ہیں اور بدلے میں جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسی دی گئی ہے. سب ایک سوال ہے، جی جی جب تک مفتیان کرام ہمیں گرین سگنل نہیں دیتے یا ہمیں شرعی باؤنڈریز ڈیفائن نہیں کرتے، تب تک بٹ کوائن جو ہے نا وہ ابھی ہمارے لیے فی الحال نو گو ایریا ہے. تو
मैं बिटकॉइन का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मैं बिटकॉइन का एडवोकेसी कर रहा हूँ. हाँ, ब्लॉकचेन जो है वो एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मुफ्ती साहब ने बताया, हमें इसको एक्सप्लोर करना चाहिए. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन है और हमने दूसरे यूज़ केसेस भी देखे. हमें वहाँ पर अपना स्किल सेट को डेवलप करना चाहिए. और जिस तरह से ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री को और फाइनेंस के प्रोफेशन को डिस्टर्ब कर रहा है फ्यूचर में, हमें इसको समझना चाहिए. तो नई जिद्दत है, इसमें हमें जाना चाहिए. लेकिन बिटकॉइन के ऊपर मैं ये अभी भी यही कहूँगा, जब तक हमें शरई रहनुमाई सही तरह से ना मिले या जब तक कोई बात कंफर्म ना हो जाए, जैसे अभी के लिए फ़िलहाल इट इज़ अ नो गो एरिया. और जब तक इस पे कोई नशरी कंडीशंस ना हो, हमें अवॉइड करना चाहिए. लेकिन ब्लॉकचेन की जो दूसरी एप्लीकेशंस और जो दूसरे यूज़ केसेस हैं और जो इसका स्किल है, उसको ज़रूर सीखना चाहिए. अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आप मायूस ना हो, कोई अपडेट आती है, कोई आप खुद रिसर्च करें, रिसर्च करके उलमा के सामने रखें. ये सारी रिसर्च जो गुफ्तगू मैंने की है 2018 में, मैंने सर दीवारों पे मार मार के लोगों से मालूमात हासिल की थी, कोई मिलता ही नहीं था बताने वाला. फिर दुबई में एक साहब मिले मुझे, बहुत एक्सपर्ट थे, उनसे फिर मैंने सारा सिस्टम समझा पहली दफ़ा. और फिर जाके तो कोई भी ऐसी, जिस तरीके से आज एक प्रेजेंटेशन दी गई है, एक पूरा इसका अहाता किया गया है, उलमा के पास जाके भी नई चीज़ों पर आपकी ज़िम्मेदारी होती है. आप सिस्टम समझाएं, अगर आप सवाल भी करते हैं, ये जिम्मेदारी भी लगाते हैं कि ये है क्या, रिसर्च आप खुद करो, और जब आपकी रिसर्च फिर आप खुद करो, तो काम तकसीम होना चाहिए ना आपस में. पढ़े लिखे लोगों को दावत दे रहा हूँ मैं, आम आदमी तो ये नहीं कर सकता, जाहिर बात है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस जाविये से, इस तनाजुर से गुफ्तगू कर सकते हैं, अपनी बात पे डिबेट कर सकते हैं, अपनी बात की तफसील बयान कर सकते हैं. ये सब होना चाहिए. ठीक है भी जी. जी. अस्सलाम वालेकुम. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड का हूँ, तो मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे ना. और कुछ सर मैं माजरत करूँगा, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो अगर आप सेशन के फ़ौरन बाद मुफ्ती साहब से चीज़ें डिटेल में पूछ लें, क्योंकि आप डिटेल में नहीं पूछनी, मुझे माइनर से ही पूछनी है. सर जैसे आपने कहा कि इसके पीछे कोई रिजर्व नहीं है, तो एक जैसे क्रिप्टो करेंसी है यूएसडीटी. ठीक है, यूएसडीटी में क्या है, एक बाकायदा वैलिड कंपनी है और एक बाकायदा ऑडिट सिस्टम है उसका पूरा. और उनके पास उसके रिजर्व में यूएसडी है, जैसे हम लोग गोल्ड रखते थे ना पहले, तो उनके पास इसी तरीके से रिजर्व में यूएसडी डॉलर्स हैं. तो क्या वो क्रिप्टो करेंसी वैलिड है? आपने रिसर्च की है उस पर? जी मैंने रिसर्च की है उसमें, और वो कंपनी भी कोई वैलिड है इस और पूरे हाल उसका में, ऑडिट सिस्टम भी वैलिड है इस, वर्ल्ड वाइड. इस पूरे हाल में कोई आपकी तायद करेगा? सॉरी इस पूरे हाल में कोई आपकी तायद करेगा? सर, इस पूरे हॉल में किसी ने अगर उस पर रिसर्च की होगी तो वो आप तायद करेगा. तशरीफ रखें, मैं अर्ज़ करता हूँ. सर मेरे एक और क्वेश्चन भी, अगर बस इसी पे इक्तफा करें. असल में हो ये रहा है कि ऑनलाइन दुनिया जब से आई है, फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं. एक साहब मेरे पास आए, किसी ने मुलाकात अरेंज की, और उनका मकसद ये था, उन्होंने कहा कि आप लोगों को बताएं क्या फ्रॉड हो रहा है. तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में कहने लगे मैं चैम्पियन बन गया था. आप देखते होंगे कि जो लोग जो हैं वो स्टॉक में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता एक मलका आ जाता है बंदे को. डॉक्टर शक्ल देख के बता देता है इसको क्या हुआ होगा. तो स्टॉक वाले जो है ना, वो एक अंदाज़ा लगा लेते हैं कल ये होना है, एक मलका पैदा होता है बंदे के अंदर. तो कहने लगे कि मैं, मेरे मुख्तलिफ कंपनियों पर 18 लाख डॉलर निकलते हैं, कोई भी नहीं दे रहा मुझे. तो साइप्रस में बिलखुसूस ये सारी कंपनियां डेरा जमाए हुए हैं, ऑयल के नाम पे, डॉलर के नाम पे, कमोडिटी के नाम पे, ये सब काम हो रहे हैं. उन लोगों का दावा भी ये होता है कि हमारे पास ये सब चीज़ें हैं. ठीक है, हज़ारों ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं. उनको अगर सामने रखें तो पीछे इतना बड़ा असासा हो ही नहीं सकता. सिर्फ कमीशन बेस, सुबह को ये रेट है, डिफरेंस लेके फारिग नहीं. मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ. तो क्या हुआ कि उसने कहा कि मैंने तो इतना नफ़ा कमा लिया. जब मैंने नफ़ा कमा लिया तो उन्होंने जो है वो शिकें लाना शुरू कर दी. आप आईपी एड्रेस चेंज करते रहें, आप यूँ करते रहें, आप यूँ करते रहें. नहीं दिए पैसे उन्होंने. 18 लाख डॉलर कराची का बंदा जिसके निकलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग कंपनियों पर. तो जो आप सूरत बयान कर रहे हैं, चूँकि मैं पहली दफ़ा आपसे सुन रहा हूँ, आपको दावत दे रहा हूँ रिसर्च की. ऐसी चीज़ आ जाती है अगर जिसके अंदर रिस्क नहीं है और चीज़ें सामने हैं, लेकिन एक
دور بیٹھی کمپنی جو 7 سمندر پار ہے، ابہام بہت ہوتا ہے ڈیجیٹل دنیا کے اندر، بہت زیادہ ابہام ہے. دکان تو ہے نہیں، آپ جا کر دیکھ لیں گے. سوسائٹی تو ہے نہیں، آپ چلے جائیں گے ابھی کہاں ہے. تو سپنے کیا دکھائے جاتے ہیں، ہوتا کیا ہے، اس چیز کو بھی دیکھا جائے. وما علینا الا البلاغ. میں تھینک فل ہوں مفتی صاحب کا کہ انہوں نے بہت تفصیل سے بہت سی چیزوں کو ڈیفائن کیا. اب ہم شیلڈ سیریمنی کی طرف جائیں گے. ہم بہت شکر گزار ہیں دوراجی ایسوسیشن کے، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس پر ایک ٹیکنالوجی ریلیٹڈ سیمینار کنڈکٹ کر سکیں. تو میں اپنے پریزیڈنٹ مولانا احمد رضا صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہم اپنے معزز گیسٹ کو شیلڈز ڈسٹریبیوٹ کر سکیں. پلیز بی سیٹڈ. 2 منٹ کا لیے آپ کے چند منٹ آپ کے لیں گے اور انشاءاللہ یہ جلد فائنلائز کر لیں گے. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا مسٹر نوید عبدالحمید کو. ماشاءاللہ انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بلاک چین پریزنٹیشن کو پریزنٹ کیا اور ہمیں مختلف طریقے سے گائیڈنس دی. نوید عبدالحمید صاحب. مفتی صاحب کو پہلے دلوا دو. سیکنڈلی میں اپنے چیف گیسٹ مفتی علی اصغر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ احمد رضا صاحب سے وصول کریں. مسٹر اشرف عبد الغنی پلہ صاحب جنرل سیکرٹری نہیں ہے. اچھا. ہاں احمد سلیمان چامڑیا صاحب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں تشریف لائیں. ہاں جنرل سیکرٹری صاحب رفیق صاحب کو دے دیں گے. رفیق صاحب کو. مسٹر رفیق صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور جنرل سیکرٹری صاحب کی شیلڈ ان کے بیاہ پہ ریسیو بھی کریں اور چند ورڈز ہمارے لیے تھوڑا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ہوپ کہ از گیٹنگ ٹو لیٹ ناؤ، اور لوگ شاید اتنے انفارمیٹیو اور اتنا یوزفل سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد میرا کوئی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں ہوں گے. اینی وے دورا جی نے انور والوں کے ساتھ مل کر یہ پروگرام ارینج کیا تھا، اینڈ مجھے لگتا ہے اور آئی فیل کہ دو اٹ واز این انفارمیٹیو اینڈ ویری ٹیکنالوجی بیسڈ سیشن، اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا سیشن، ایک انفارمیٹیو سیشن، ایک یوزفل سیشن رہا ہوگا. اور وی پلان کہ ہم اس طرح سے اس قسم کے سیمینارز، ورکشاپس انور کے ساتھ مل کر آئندہ بھی ارینج کریں گے. اور جو پارٹیسپیشن میں نے آج یہاں دیکھی ہے تو یقیناً ہمارے لیے ایک انکریجمنٹ ہے. اور چونکہ ہم لوگ ایجوکیشن کو ہمارے کمیونٹی کے پلیٹ فارم سے بہت زیادہ انکریج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف دوراجی کمیونٹی بلکہ پوری میمن کمیونٹی میں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور ہائر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کو فروغ حاصل ہو. اور اس لیے اس طرح کی کوئی سی بھی ایکٹیویٹی میں دوراجی ایسوسیشن کو ہمیشہ ہم آپ کے ساتھ پائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار تھینک یو. کچھ ایوارڈز ہم اپنے مخلص ساتھیوں کو بھی دینا چاہتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا ہمارے سب سے بیسٹ والنٹیئر کو، نہیں وہ مزمل عبد الغفار. یہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کنسسٹنٹلی والنٹیئر سروسز دیتے رہیں اور ساتھ میں مختلف ایونٹ پہ بھی والنٹیئر ہوتے رہتے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا مسٹر فرحان اقبال ہمارے ممبر سے کہ وہ بھی آ جائیں ذرا اسٹیج پر کچھ ایک خاص گفٹ دینے کے لیے.
اب میں دعوت دوں گا مسٹر عدنان سلیم کو جو ہمارے سوشل میڈیا کے انچارج ہیں. ماشاء اللہ بڑی ان کی خدمات ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے, اور سوشل میڈیا پر ہمارے ان نور کی پروموشن میں بہت ان کا کردار رہا ہے. عدنان سلیم صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک جو ایوارڈ میں دینا چاہوں گا کہ بیسیکلی تھوڑا سا خالی بیک گراؤنڈ دے دوں 5-6 سیکنڈ میں, کہ انور پروفیشنل فورم کی جب ہم نے بنیاد رکھی تو ہم اسٹوڈنٹ لائف میں تھے, اور آج تقریباً 7-8 سال کے اندر اس لیول پہ الحمدللہ ہم کوالیفائڈ بھی ہیں اور سوسائٹی کو سرو کر رہے ہیں. اس پوری ایفرٹس کے اندر سنس جب سے میں نے انور پروفیشنل فورم جوائن کیا اور آج ہم ادارے کو اس لیول پر لے کے آئے, اس میں میرے بہت ہی کلوز دوست اور فاؤنڈر آف دی انور پروفیشنل فورم کا بہت بڑا کردار ہے. تو میں ریکویسٹ کروں گا آپ تمام ماں باپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں اور ہم انہیں ایوارڈ دے رہے ہیں. محمد اسامہ. مفتی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز ہیو آنر ٹو گیو دس ایوارڈ ٹو اسامہ. اسامہ بھائی کے لیے زور ذرا تالیاں ہونی چاہیے. روہت بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا اسٹیج پہ آ جائیں, ہمارے ممبر ہیں سپریم کونسل کے. فار فائنل ورڈز آئی ول انوائٹ مسٹر رفیق سلیمان, چیئرمین رائس ایکسپورٹ ایسوسیشن. ان کے لیے شیلڈ بھی پیش کی جائے گی, اور ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ کچھ تو ہمارے لیے کچھ کلمات ارشاد فرما دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو دوراجی ایسوسی ایشن کے لیے بہت ساری دعائیں. انہوں نے ایک بڑا, میں دیر سے آیا مگر جب آیا تو جب سے سن رہا تھا, بہت کانکریٹ قسم کا یہ ٹاپک تھا جس کے اندر آج کل آپ ینگ چیپ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں. رات کو دیکھتے ہیں $46,000 کا بٹ کوائن, صبح اٹھتے ہیں 52,000 کا بٹ کوائن. سو اس معاشرے کے اندر, جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں جہاں بڑی تیزی سے چینجز آ رہی ہیں, اور ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں اتفاق سے وہاں دیکھا دیکھی کا بہت زیادہ معاملہ ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں برائی کی طرف لے جا رہا ہے, ہمیں نقصان کی طرف لے جا رہا ہے. ہم جتنے بھی یہاں دیکھتے ہیں سب اپنی چادر سے باہر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنی اسپیڈ سے زیادہ تیز چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے آگے جا کے وہ گر جاتے ہیں. اور گرنے کے بعد آپ یقین جانیں کوئی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتا کہ میں گرا ہوں, مجھے چوٹ لگی ہے. لیٹا ہوا ہوتا ہے, کہتا ہے میں فوٹو سیلفی کھنچوا رہا ہوں, میرا پوز ہے یہ. تو یہ بٹ کوائن کے اوپر جو نوید صاحب نے ڈسکس کیا, بہت اچھا ڈسکشن ہے یہ. میں سمجھتا ہوں, میں آپ کو بہت کانگریچولیٹ کرتا ہوں. وقت سے پہلے انہوں نے آپ لوگ کو اور ہم کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ بٹ کوائن کیا ہے. یہ ایک مطلب اس سے پہلے کہ ہم کوئی غلط کام کریں اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اس بندے کا شکر گزار ہونا چاہیے جس نے ہمارے دماغ کے اندر یہ چیز ڈالی. تو ایک تو نوید صاحب کا بہت بہت تھینک یو کہ انہوں نے بہت اچھی بات بتائی, اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ الحمدللہ مفتی صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے. مفتی صاحب نے بھی بڑی کانکریٹ بات کی کہ ایک چیز تو میری سمجھ میں یہ آئی کہ آج اگر میرے پاس الحمدللہ بہت پیسے ہیں, اللہ کی مہربانی سے ہم سب کے پاس بہت پیسے ہیں, میں ایک بٹ کوائن لے لیتا ہوں $56,000 کا یا $50,000 کا, تو میرے پاس سے 8 ملین روپیہ نکل جاتا ہے, 80 لاکھ روپے میرا نکل جاتا ہے. بٹ کوائن لے کے میں کیا کروں گا؟ تیزی مندی کروں گا. رات کو 46 صبح 56, کوئی پتہ نہیں ہے. یہ اپنا ٹیسلا والا ایک اسٹیٹمنٹ دے دے, واپس $30,000 کا ہو جائے گا. یا بل گیٹ بول دے کہ میں بھی ایکسیپٹ کر لیتا ہوں اس کو, $100,000 کا ہو جائے گا. تو یہ اف اینڈ بٹ کے اوپر ساری کہانی چل رہی ہے. ہم کیوں دور جا رہے ہیں؟ اول تو یہ ہم کو کرنا نہیں چاہیے, کرنا ہو تو کراچی اسٹاک ایکسچینج زندہ باد ہمارا, یہاں پہ بھی تیزی مندی ہوتی ہے. یہ بھی نہیں کرتے تو پھر وہ ایک شخص نے بولا یار ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آؤ فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں, سامنے سے گاڑی کون سے نمبر کی آئے گی اس پہ کھیل لیتے ہیں. تو مطلب اف یو وانٹ ٹو پلے اے گیمبلنگ سو یو ہیو اے لاٹ آف ایونیوز, یو نو نیڈ ٹو گو بٹ کوائن اونلی. ایک اگر چیز ہوتی تو ٹھیک ہے. یہاں پہ تو ہمارے پاس سٹھا بازاری کا بازاری گرم ہے. چاول میں لے لو, کاٹن میں لے لو, بہت سے ایسے لوگ ہیں, آپ بلیو کریں کہ نہیں کریں, میں چاول کا ویپاری ہوں.
جب ہمارے یہاں پہ ایک چاول آتا ہے 1121 کائنات جو ہم گھر کے اندر کھاتے ہیں سیلا بریانی کے اندر، وہ بیچ میں 110 روپے کا ہو گیا اسی سیزن کے اندر. اب یقین مانے جو بندہ ہم جس سے جھوٹ بیگ لیتے ہیں نا، بیگ لیتے ہیں چاول میں بھرنے کے لیے، اس نے بھی چاول لے لیا. میرے کو بولا سیٹ میں نے بھی 2 گاڑی لے لی. میں نے بولا تو کیا کرے گا؟ سیٹ 150 روپے کا ہوا تھا پچھلے سال. تو میں نے بولا 150 روپے کا ہوا تھا، تیرے کو یقین ابھی بھی 150 روپے کا ہو جائے گا؟ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو یہ نیچر ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کا، وداؤٹ اسٹڈی ہم اپنا انویسٹمنٹ. اب اس کا بیگ کا کام جو تھا، وہ بیگ کے کام سے اس نے 25 لاکھ روپے نکال لیے. اب بیگ اس کا بیسکلی کام تو بیگ کا ہے نا، وہ اس پہ انویسٹ کرے، اس کے اندر جدت لے کے آئے. سادہ باہر سے 2 مشین لے کے آ جائے، جو مشین دن کے اندر 5000 بیگ بناتی ہے، نئی مشین لے 6000 7000 بنائے گی. اس کا پروڈکشن بڑھے گا، اس کی مل بڑھے گی، اس کا ریونیو بڑھے گا، اور اس کو ایک طریقے سے جدت ملے گی. تو بات ایک یہی ہے کہ جو اپنا کام ہو وہ اچھا ہے. اور مفتی صاحب نے جیسا بتایا کہ اس بٹ کوائن کی کوئی گارنٹی نہیں لے رہا. دیکھیں کوئی گارنٹی لینا تو ہم لوگ بھی کام کریں اس کے اندر. میں اس بٹ کوائن کو دیکھ رہا ہوں تقریباً، آپ یقین کریں کہ $1800 سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اور آج سے 3 سال پہلے میں کینیا کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ آیا کہتا ہے رفیق انکل $3500 کا ہے، آپ لے لو، میں گارنٹی دیتا ہوں $10,000 کا ہو جائے گا. مگر اس میں ہمارے کو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیوں لیں اس کو. تو بہرحال سیشن بہت اچھا ہے، باتیں بہت ساری ہیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے. Thank you. اور نویز صاحب کو، مفتی صاحب کو، اور جتنے آرگنائزر یہاں میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سے تندرستی برکت دے، اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے ہمارے معاشرے کا بھی فائدہ ہو، جس سے امت کا بھی فائدہ ہو. کیونکہ ہم لوگ کے پاس اللہ پاک نے جو بھی طاقت دی ہے نا، وہ یقین مانے کہ نہیں مانے اپنی ذات کے لیے نہیں دی، وہ بانٹنے کے لیے دی ہے. ہمیں پیسہ بھی دیا ہے، وہ بھی بانٹنے کے لیے دیا ہے. ہمیں فہم دیا ہے، وہ بھی بانٹنے کے لیے دیا ہے. تو بانٹنے سے کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی. ہمارا تو ایمان یہی ہے. تو آج انہوں نے بڑی اچھی نالج بانٹی ہے ہمیں، جزاک اللہ. اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہدایت دے، اور آپ سب کے کاروبار میں برکت دے. اور دھوراجی ایسوسی ایشن کا اسپیشلی ونس اگین بہت بہت کیونکہ آپ نے اتنا اچھا یہ ایونٹ رکھا اویئرنیس کا. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. ریکویسٹ کروں گا حاجی احمد سلیمان چامڈیا پریزیڈنٹ صاحب سے کہ وہ پلیز مومنٹو پیش کریں رفیق سلیمان صاحب کو. سر پلیز a big hand of applause. Thank you رفیق سلیمان صاحب to join us. شکریہ ادا کروں گا دوراجی ویمن ایسوسی ایشن کا کہ ان کے جوائنٹ کولیبریشن کے ساتھ ہم نے یہ سیمینار کیا. ساتھ ہی ساتھ ہمارے کو اسپانسرز ایمس ایسوسیٹ اور وائٹل ٹی کا کہ انہوں نے ہمیں اسپانسرز کیا. نوید بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز کم. مفتی صاحب کین یو پلیز. نوید عبدالحمید صاحب نے ایک فتاوی جات کی کوئی فیس جمع کی ہے، اور وہ مفتی صاحب کو پریزنٹ کریں گے جو بٹ کوائن سے ریلیٹڈ ہے. تھینک یو آل آف یو جوائننگ اس. میں معذرت خواہ ہوں کہ سیمینار ہمارا بہت لیٹ ہو گیا، جس پہ آپ کو انکنوینئنس ہوئی ہے، ریگریٹڈ. ہائی ٹی ہے، سینڈوچز اور ٹی. آپ نیچے تشریف لے آ سکتے ہیں، اور جو لائیو سن رہے ہیں ان سے معذرت. تھینک یو.